आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत और गयाना ने सेहत, हाइड्रोकार्बन, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए 10 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कैरिकॉम रुकन मुल्कों के साथ खड़ा है और एक काबिले एतमाद शराकतदार की तरह उनके साथ आगे बढ़ा है। डोमिनिका ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने आला तरीन कौमी एजाज से नवाजा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में उत्कल केशरी डॉक्टर हरि कृष्ण महताब की 125वीं सालगिरह तकरीब का इफ्तिताह करेंगी। कौमी सरकारी नशरियाती इदारे प्रसार भारती ने अपने OTT प्लेटफॉर्म का आगाज किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने ऐलान किया है कि 10वीं और 12वीं क्लास के लिए बोर्ड इम्तहानात 15 फरवरी 2025 से शुरू होंगे। और हॉकी में बिहार के राजगीर में भारत ने चीन को 1 गोल से हराकर खवातीन की एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीत ली है। अब खबरें तफसील से। भारत और गयाना ने सेहत, हाइड्रोकार्बन्स, ज़राअत और मुताल्लिका शोबों समेत बहुत से सेक्टरों में ताउन बढ़ाने के लिए 10 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तिब्बी मसनूआत, जन औषधि स्कीम, सकाफती तबादले के प्रोग्राम, गयाना में UPI जैसे निज़ाम की तैनाती के शोबे में ताउन करने और प्रसार भारती और नेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क गयाना के दरमियान नशरियात के शोबे में ताउन और इश्तराक बढ़ाने पर कई मफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। इसके अलावा गयाना के नेशनल डिफेंस इंस्टीट्यूट और गुजरात के राष्ट्रीय रक्षा के दरमियान मफाहमत नामे पर भी दस्तखत किए गए। रक्षा के क्षेत्र में करीबी सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष भारत द्वारा 2 डोनियर एयरक्राफ्ट गयाना को सप्लाई किए गए हैं। हम स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग के माध्यम से गयाना के सैनिकों की कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना योगदान देते रहेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान इन समझौतों पर दस्तखत वजीर आजम नरेंद्र मोदी और गयाना के सदर मोहम्मद इरफान अली के दरमियान कल शाम जॉर्ज टाउन में बातचीत के बाद किए गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 रोजा दौरे पर कल गयाना पहुंचे थे। एक मुश्तरका बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और गयाना ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि तमाम मसाइल को हल करने के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आलमी इदारों की इस्लाह वक्त की जरूरत है। इससे पहले जनाब मोदी को जॉर्ज टाउन में स्टेट हाउस में बाज़ाब्ता तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गयाना की कौमी असम्बली से खिताब करेंगे। वो महात्मा गांधी के मुजस्समे और आर्य समाज की यादगार पर खराज अकीदत पेश करेंगे। जनाब मोदी सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल भी जाएंगे। वो गयाना और कैरिबियन खित्ते की मुमताज़ शख्सियतों और क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ बातचीत करेंगे। वजीर आजम भारत से आने वाली यादगार का दौरा करेंगे और गैर मुकीम भारतीयों से बातचीत भी करेंगे। गयाना में गैर मुकीम भारतीय 186 बरस पहले 1838 में यहाँ आए थे। आज आबादी के तकरीबन 40% भारतीय निजात हैं, जो भारत और गयाना के दरमियान एक कलीदी राब्ते का काम करते हैं। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कैरिकॉम रुकन मुल्कों के साथ खड़ा है। चाहे कोविड हो या कुदरती आफात, सलाहियत साजी हो या तरक्की के मसाइल, भारत एक काबिले एतमाद पार्टनर की तरह उनके साथ आगे बढ़ा है। कल रात गयाना के जॉर्ज टाउन में मुनाकिदा दूसरी भारत कैरिकॉम समिट में अपने इफ्तिताही कलमात में जनाब मोदी ने कहा कि ये सरबराह कॉन्फ्रेंस 5 साल बाद मुनक्किद हो रही है। इन 5 सालों में दुनिया ने कई तब्दीलियों का मुशाहिदा किया है और बनी नूं इंसान को कुछ बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इन तब्दीलियों और मुश्किलात ने आलमी खित्ते जुनूब के मुल्कों को शदीद तौर पर मुतासिर किया है।
وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ کیریکوم رکن ملکوں کے ساتھ ان چیلنجوں کا سامنا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بھارت کیریکوم ساجھیداری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے جناب مودی نے 7 ستونوں CARICOM کی تجویز پیش کی، جس کا مطلب ہے صلاحیت سازی، زراعت اور خوراک کی یقینی فراہمی، قابل تجدید توانائی اور آب و ہوا کی تبدیلی، جدت طرازی، ٹیکنالوجی اور تجارت، کرکٹ اور ثقافت، بحری معیشت اور بحری سلامتی، ادویات اور حفظان صحت۔ جناب مودی نے کیریبیائی خطے میں آئے سمندری طوفان بیرل کے دوران ہونے والے نقصانات پر بھارت کے عوام کی جانب سے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کیریکوم کے موجودہ صدر گرینیڈا کے وزیر اعظم ڈیکن مچل کے ساتھ دوسری بھارت کیریکوم سمٹ کی مشترکہ طور پر صدارت کی۔ جناب مودی نے سربراہ کانفرنس کی میزبانی کے لیے گیانا کے صدر ڈاکٹر عرفان علی کا شکریہ ادا کیا۔ اس سربراہ کانفرنس میں رکن ممالک کے سربراہان حکومت اور وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ کامن ویلتھ آف ڈومینیکا نے وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنے اعلیٰ ترین قومی اعزاز دی ڈومینیکا ایوارڈ آف آنر سے نوازا ہے۔ ڈومینیکا کے صدر سلوینی بارٹن نے کووڈ-19 عالمی وبا کے دوران ڈومینیکا کے لیے وزیر اعظم مودی کی خدمات اور دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کو مستحکم کرنے کے لیے ان کی لگن اور جذبے کو تسلیم کیے جانے پر اس اعزاز سے نوازا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل رات گیانا میں بھارت اور کیریکوم کے درمیان دوسری سربراہ کانفرنس کے موقع پر ڈومینیکا کے اپنے ہم منصب روزویلٹ اسکیرٹ سے ملاقات کی۔ جناب مودی نے ڈومینیکا کے اعلی اعزاز عطا کیے جانے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے آب و ہوا میں لچک، حفظان صحت، صلاحیت سازی اور عوام سے عوام کے درمیان تعلقات کو وسعت دینے جیسے شعبوں میں بھارت اور ڈومینیکا کے درمیان تعاون کے لیے مواقع تلاش کرنے پر غور و خوض کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ میں تعاون کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ جناب مودی نے بھارت کیریکوم دوسری سربراہ کانفرنس کے موقع پر سورینام کے صدر چندرکا پرساد چاند سنتوکھی سے بھی ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے معاشی تعاون کو مستحکم کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور بھارت اور سورینام کے درمیان شراکت داری پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ جناب مودی نے گیانا میں بھارت کیریکوم دوسری سربراہ کانفرنس کے موقع پر ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو کے وزیر اعظم ڈاکٹر کیتھ رولے کے ساتھ بھی میٹنگ کی۔ جناب مودی نے بھارت کے اہم UPI پلیٹ فارم اپنانے کے لیے ڈاکٹر رولے کو مبارکباد دی۔ جناب مودی نے بہاماس کے اپنے ہم منصب فلپ بریو ڈیوس کے ساتھ میٹنگ کے دوران معاشی تعلقات مستحکم کرنے اور آب و ہوا میں تبدیلی سے نمٹنے کی کارروائی پر توجہ مرکوز کی۔ وزیر اعظم نے گرینیڈین کے اپنے ہم منصب ڈیکن مچل کے ساتھ میٹنگ کی۔ دونوں رہنماؤں نے تعلیم، ICT، حفظان صحت، خوراک کی فراہمی، کرکٹ، صلاحیت سازی اور پائیدار ترقی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ جناب مودی نے سینٹ لوشیا کے اپنے ہم منصب فلپ جے پیئرے کے ساتھ میٹنگ کے دوران صلاحیت سازی، تعلیم، صحت، کرکٹ اور یوگ کے شعبوں میں تعاون کرنے پر تبادلہ خیال کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان باہمی رشتوں کو مزید تقویت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں اتکل کیشری ڈاکٹر ہری کرشنا مہتاب کی 125ویں سالگرہ تقریب کا افتتاح کریں گی۔ اس تقریب کے دوران ڈاکٹر مہتاب کے اعزاز میں ایک خصوصی یادگاری اسٹامپ اور سکہ جاری کیا جائے گا۔ ڈاکٹر ہری کرشنا مہتاب 21 نومبر 1899 میں اوڈیشہ کے اگرپاڑا میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ بھارتی تاریخ میں متعدد صلاحیتوں کے مالک تھے اور نامور رہنما تھے۔ انہیں ایک مجاہد آزادی، سیاستداں، تاریخ داں، مصنف، سماجی مصلح اور صحافی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مہتاب کو ان کے مصمم اور مضبوط ارادوں اور بااثر شخصیت کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں ریاست کے ایک سب سے زبردست رہنما کے طور پر بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے تلنگانہ کے اپنے 2 روزہ دورے پر رہیں گی۔ اپنے دورے کے دوران صدر جمہوریہ آج حیدرآباد میں کوٹی دیپوتسوم 2024 میں شرکت کریں گی۔ کل وہ حیدرآباد میں لوک منتھن 2024 سے افتتاحی خطاب کریں گی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔
قومی سرکاری نشریاتی ادارے پرسار بھارتی نے اپنا OTT پلیٹ فارم ویوز کا آغاز کیا ہے. اس کا آغاز کل گوا میں بھارت کے 55ویں بین الاقوامی فلم فیسٹیول کی افتتاحی تقریب کے دوران کیا گیا. ویوز کا مقصد ڈیجیٹل اسٹریمنگ کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرتے ہوئے اور جدید ڈیجیٹل رجحانات کو اپناتے ہوئے پرانی یادوں کو زندہ کرنا ہے. ویوز رامائن، مہابھارت، شکتیمان اور ہم لوگ جیسے لازوال شوز کو پیش کرتا ہے. یہ پلیٹ فارم ناظرین کو بھارت کے ثقافتی ورثے اور جذبات سے وابستہ ورثے سے جوڑ دے گا. پرسار بھارتی کے چیئرمین نونیت کمار سہگل نے کہا ہے کہ ویوز دیگر OTT پلیٹ فارم کے مقابلے بالکل منفرد ہے. یہ دیگر خدمات کے ساتھ ساتھ ایک صاف ستھرا اور خاندان پر مبنی تفریحی پروگرام فراہم کرتا ہے. This OTT platform is different from the other OTT platforms in the market because we are trying to give not only clean and family entertainment but also a host of other services like the news. We want to keep you abreast of what is happening in the country, what is happening globally. Also, simultaneously, we are providing you easy shopping facility. ویوز میں خبریں، دستاویزی فلمیں اور علاقائی مواد بھی شامل ہے. کل شاندار افتتاحی تقریب کے بعد بھارت کے 55ویں بین الاقوامی فلم فیسٹیول IFFI کا آج باضابطہ پہلا دن ہوگا، جس میں دن بھر فلموں کی اسکریننگ اور مختلف پروگراموں کا سلسلہ جاری رہے گا. آج مختلف شعبوں کی 40 سے زیادہ فلموں کی اسکریننگ کی جائے گی. اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے بھارتی فلم صنعت میں IFFI کے کلیدی رول کو اجاگر کیا. انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ اس فیسٹیول سے نئے اور ابھرتے ہوئے فنکاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی. IFFI has become a very important milestone in the development of film industry in India. We have a very vibrant creators economy where people are coming up with very innovative content showcasing some of the rich heritage of India, the cuisines of India, the culture of India. Some of the gems of Indian language and literature are being presented by the content creators in very interesting ways. وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن نے IFFI کے مستقبل کے بنیاد رکھنے والے اختراع ذہنوں پر توجہ مرکوز کی. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے. بھارت کے بین الاقوامی فلم فیسٹیول IFFI 2024 میں آج کا دن ایکشن سے بھرپور ہوگا. دن بھر مختلف مقامات پر متعدد سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا. علاقائی سنیما سے لے کر بین الاقوامی پروڈکشنز تک متعدد فلموں کی اسکریننگ کی جائے گی. انڈین پینورما سیکشن میں ویر ساورکر، 12ویں فیل اور گھر جیسا کچھ جیسی فلمیں دکھائی جائیں گی. اس سیکشن میں اس سال کل 25 فیچر فلمیں اور 20 غیر فیچر فلمیں دکھائی جائیں گی. فلم بازار جنوبی ایشیائی فلموں اور فلم سازی، پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن میں صلاحیت مند افراد کی دریافت کرنے کے لیے پوری طرح وقف ہے. یہ جنوبی ایشیائی خطے میں عالمی سنیما کی فروخت میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتا رہے گا. گوا سے درگیش بھدوریا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار. سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE نے اعلان کیا ہے کہ 10ویں اور 12ویں کلاس کے لیے بورڈ امتحانات 15 فروری 2025 سے شروع ہوں گے. بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ 10ویں کلاس کے امتحان 18 مارچ اور 12ویں کلاس کے امتحانات 4 اپریل کو ختم ہو جائیں گے. ہاکی میں کل شام بہار کے راجگیر ہاکی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دلچسپ مقابلے میں بھارت نے چین کو 0 کے مقابلے 1 گول سے ہرا کر خواتین ایشیائی چیمپئن ٹرافی جیت لی ہے. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حسین اختر. شکریہ آسیہ. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے مہاراشٹر اور جھارکھنڈ میں اسمبلی انتخابات کے لیے ہوئی پولنگ کی تکمیل کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی شہ سرخی ہے: جھارکھنڈ میں آخری مرحلے کی رائے دہی کا اختتام، سبھی کو ہے نتائج کا انتظار. روزنامہ راشٹریہ سہارا نے کیریبین ملک گیانا پہنچنے پر صدر عرفان علی کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کے پرتپاک استقبال کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے. جناب مودی کیریکوم انڈیا سمٹ میں بھی شرکت کریں گے. روزنامہ ملاپ کی ایک اہم خبر دلی میں بتدریج بڑھتی ہوئی آلودگی پر مبنی ہے. اخبار کی سرخی ہے: دلی حکومت نے 50% سرکاری ملازمین کے لیے گھر سے کام کرنے کی سہولت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر.
भारत और गयाना ने सेहत, हाइड्रोकार्बन, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए 10 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कैरिकॉम रुकन मुल्कों के साथ खड़ा है और एक काबिल एतमाद शराकतदार की तरह उनके साथ आगे बढ़ा है। डोमिनिका ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने आला तरीन कौमी एजाज से नवाजा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में उत्कल केशरी डॉक्टर हरि कृष्ण महताब की 125वीं सालगिरह तकरीब का इफ्तिताह करेंगी। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।